بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے مسلمانوں کے زوال اور پستی کا ایک بہت بڑا سبب تفرقہ ہے۔ یہ تفرقہ ایک ایسا جرم ہے جس کی بنیاد پر آج ہم ذلت اور رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہمیں تفرقے سے سختی سے منع کیا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مودت اور محبت کے ساتھ رہنے کی اللہ نے تلقین کی ہے۔ محض چند اختلافات کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں۔ چند مسائل ہوتے ہیں، سمجھنے میں ذرا اختلاف ہو جاتا ہے تو اختلاف بذات خود کوئی برا نہیں ہے۔ اختلاف سے تو نئی سے نئی راہیں کھلتی ہیں، لیکن جب اختلاف کو ہم تفرقے کا باعث بنا دیتے ہیں، اختلاف کو ہم نفرت کا سبب بنا لیتے ہیں، تو پھر یہاں سے خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن پاک سورہ آل عمران اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں یہ حکم دیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ایمان والو اللہ کی رسی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرجمیہ، سارے مل کر اکٹھے ہو کر، ولا تفرقوا، اللہ فرماتے ہیں فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ آپ اس آیت پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سختی سے منع کیا، ولا تفرقوا، پہلے جمیہ فرمایا اور پھر فرمایا لا تفرقوا، اکٹھے ہو جاؤ اور فرقہ نہ ہو جاؤ۔ اور یہاں اللہ نے اپنی کتاب قرآن پاک کو رسی سے تعبیر فرمایا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، یہاں حبل اللہ سے مراد ہی یا کتاب اللہ، کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ممدود من السماء الی الارض، جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے، فتمسکوا، اس سے مضبوطی کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کو مضبوطی سے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن پاک ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے رسی سے کیوں تعبیر فرمایا؟ رسی کا کام جو ہوتا ہے وہ بکھری ہوئی چیزوں کو، بکھری ہوئی لکڑیوں کو اکٹھا کر کے اس رسی کے ذریعے باندھ دیا جاتا ہے اور وہ بکھرنے سے بچ جاتی ہے، وہ شرازہ ہونے سے بچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بھی اگر اکٹھے ہونا چاہتے ہو تو قرآن والی رسی میں آ کر بندھ جاؤ اور اسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ ہمیں صحابہ کے کرام کے درمیان ہمیں اتفاق نظر آتا ہے، اتحاد نظر آتا ہے۔ اللہ نے ان کی تصویر بیان کی ہے، رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں شیر و شکر تھے۔ حالانکہ ان میں بھی اختلاف پیدا ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اختلاف کو نفرت کا باعث نہیں بنایا، اختلاف کو عداوت کا سبب نہیں بنایا، اختلاف کو انہوں نے ایک دوسرے سے دوری کا سبب نہیں بنایا، بلکہ اختلاف رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کا ادب کرنے والے تھے، احترام کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بھی یہ بھی فرمایا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ جب تم ایک وقت تھا آپس کے درمیان دشمنی تھی تمہاری، ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی اس نعمت قرآن کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے۔ ہمارا دین، ہمارا قرآن، ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھائی بھائی بنانے کے لیے آئے ہیں، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے، خیر خواہی کرنے والے بنانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے ہمیں، اللہ خود فرماتے ہیں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم اس قرآن کی نعمت کی وجہ سے، اس دین کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے۔ آج ہمارے پاس قرآن ہے، آج ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ہم کلمہ ہمارا ایک ہے، قرآن ہمارا ایک ہے، نبی ہمارا ایک ہے، اللہ ہمارا ایک وحدہ لا شریک ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری مسجدیں الگ ہیں، ہمارے مدرسے الگ ہیں، ہمارے مکاتب فکر الگ ہیں، ہم ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ہم ایک دوسرے کا ادب و احترام نہیں کرتے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مقدس کی اس آیت پر تو عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح صحابہ کرام قرآن کے آنے سے، دین کے آنے سے بھائی بھائی بن گئے، ہمیں بھی اس دین پر عمل کر کے ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے گویا کہ تم جہنم کے کنارے کے اوپر کھڑے تھے۔ یہ دشمنی، یہ عداوت، یوں سمجھو دنیا کی یہ جہنم ہے۔ یہ بندہ جب دوسرے سے دشمنی کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے چند مسائل کے اندر، اب یہ کوئی تفرقہ اور یہ کوئی عداوت کی بات ہے کہ ایک بندہ رفع دین کرتا ہے اور دوسرا نہیں کرتا؟ اسی کے اوپر ہماری مسجدیں الگ ہو گئی، اسی کے اوپر ہمارے مسالک الگ ہو گئے۔ ایک آدمی آہستہ سے آمین کہتا ہے اور دوسرا بلند آواز سے کہتا ہے، اسی پر ہمارے مناظرے ہوتے ہیں، اسی پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تلخ کلامی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں مسجد الحرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، وہاں سارے اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں کوئی رفع دین کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہوتا۔ تو ان مسائل کے اندر ہمیں لڑنے کی، الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل کو بس جس حد تک اختلاف ہے اس حد تک رکھیں، اس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں۔ اسی طریقے سے قرآنی آیات کی تفہیم میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ہماری بنیاد جو دین اسلام کی بنیاد ہے وہ ایک ہے، اس میں ذرا برابر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارا۔ تو اگر قرآن مقدس کی آیات میں، اس کی تفہیم میں اگر کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو یہ تو مفسرین کی تفسیروں میں اختلاف پایا جاتا ہے، ائمہ کے اقوال میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کی تنقیح کریں تو بڑے بڑے اختلاف سامنے آ جائیں گے، لیکن ہر امام دوسرے امام کی یقیناً اس کی عزت کرنے والا تھا، ایک دوسرے کا احترام سے نام لینے والے تھے، ایک دوسرے کی تکریم کرنے والے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، احترام کریں۔ قرآن ایک دستور ہے، ایک ضابطہ حیات اللہ پاک نے ہمیں دیا، ہم اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور ہم اپنے آپ کو تفرقے سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تفرقے میں پڑ جاتے ہیں، جو عداوتوں میں پڑ جاتے ہیں، جو دشمنی میں پڑ جاتے ہیں، گویا کہ علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ فانقذکم منہا، اللہ نے یہ کتاب نازل کی، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا اور تمہیں جہنم کے کنارے سے ہٹا کر جنت کے کنارے لگا دیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طریقے سے اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ اے ایمان والو، مسلمانوں، تم ہدایت پا جاؤ۔ اتنی تاکید فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے باوجود بھی ہم ہدایت نہیں پا رہے، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں۔ کسی کی رائے سے اختلاف ضرور رکھو، آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل ہے، لیکن دائرے کے اندر رہ کر، اخلاق کے اندر، اور اسی طریقے سے دین اسلام کو سمجھتے ہوئے، ایک دوسرے کا ادب و احترام کرتے ہوئے ہم اختلاف رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پر صحیح معنی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔